کی اور اگلی کچھ تاریخوں پہ اس کیس نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ عبدالرزاق شر جو کہ بار کے بڑے سرگرم رکن بھی تھے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو سنگین غداری کا مقدمہ ہے، اگر اپنی سکرین پہ آپ وہ امیجز چلا سکیں کہ عبدالرزاق شر نہ صرف درخواست گزار تھے عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں، اس میں وکیل بھی تھے، اس کی مکمل پیروی بھی کر رہے تھے، اور پچھلی چند تاریخوں پر اس کیس میں بحث بھی ہو چکی تھی. یہ کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں. آج بہت بے دردی کے ساتھ بڑے شفاقانہ طریقے سے کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے پاس صبح 9:20 پہ ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے ہیں. 2 موٹر سائیکل سوار جنہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا. اور یہ معمول کا واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ اس وقت کیوں پیش آیا کہ جب کل عمران خان صاحب کا سنگین غداری کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، کل اس کی سماعت ہونی تھی، کل اس پہ بحث ہونی تھی، اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کل ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو عمران خان صاحب پہ غداری کے مقدمے کی جو فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل فیصلہ آ جاتا یا اگلی چند تاریخوں میں فیصلہ آ جاتا. ایک سینئر وکیل جو ایک اس اہم نوعیت کے کیس میں اس کی پیروی بھی کر رہے تھے، وکیل کے طور پہ پیش بھی ہو رہے تھے، اور سینئر وکیل جو امان اللہ کنرانی صاحب ہیں ان کو اسسٹ بھی کر رہے تھے. امان اللہ کنرانی صاحب کے بھی آپ نے ویوز سنے ہیں، ان کو بھی اسسٹ کر رہے تھے. ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں. یہ ایک وکیل کا شفاقانہ قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کے حوالے سے پیروی کر رہے تھے. آپ اپنی سکرینوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وکیل، ان کو دن دہاڑے قتل کروایا گیا ہے. اور اس میں عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا، مکمل تفتیش ہوگی. ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے، اتنی شفاقی سے قتل کر دینا، شہید کر دینا، کیونکہ صرف وہ آپ کے کیس کی پیروی کر رہا تھا. آپ کے خلاف غداری کے مقدمے میں آپ کو یہ خدشہ تھا کہ باقی کیسز میں تو آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے، آپ کو باقی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے، چوری چکاری کے، ڈکیتی کے، کرپشن کے کیسز میں، مگر غداری کے کیس میں جو آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہونے کے بعد آپ نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اور وہ غداری کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یہ کیس بلوچستان کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور آپ نے غداری سے بچنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اسمبلیاں توڑ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 آپ پہ لگ سکتا ہے. آپ نے ایک وکیل کو، ایک انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پہ کھڑے درخواست گزار کو، ایک ایسے شخص کو جس کی بار میں بہت عزت تھی، جس کی صلاحیتوں کا، جس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ہر وکیل گواہی دیتا ہے، اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی. قتل کے مقدمے میں تو آپ نامنیٹ ہوں گے، آپ کو نامزد بالکل کیا جائے گا، مگر میں یہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ وکیل کا قتل یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت بن چکی ہے۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی پرامن جماعت، کوئی جمہوری جماعت سوچ بھی سکتی ہے اس طرح کے پرتشدد واقعات میں حصہ لینے کا، یا ان کی پلاننگ کرنے کا، یا ایسی منصوبہ بندی کرنے کا؟ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، جنہوں نے تشدد کے ذریعے، آج نہیں 2014 کے دھرنوں میں آپ دیکھ لیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو نشانہ بنانا، پولیس آفیسرز کو تشدد کا نشانہ بنانا، پی ٹی وی کو جلا دینا، پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دینا، قبریں کھود دینا، تب سزا ہوئی ہوتی تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ پھر 9 مئی کو جو ہوا وہ بھی اسی جماعت کے دہشت گرد ونگ نے کیا، ان کے دہشت گردوں نے یہ واقعات کیے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک وکیل جو آپ کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہا ہو، آپ کے خلاف درخواست گزار ہو، آپ اس کو قتل کروا دیں۔ عمران خان صاحب، آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو آپ نے ایک وکیل کا خون بہایا ہے کوئٹہ کے اندر، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس قتل کے کیس میں نہ صرف آپ کی نامینیشن ہوگی، بلکہ آپ کو ہر تاریخ پہ آ کے پیش بھی ہونا پڑے گا، اور اگر اس میں نامینیشن کے بعد گرفتاری مطلوب ہوئی تو آپ کو گرفتاری بھی دینی ہوگی۔ آپ خاطر جمع رکھیے گا، حکومت پاکستان اس معاملے پر پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ وکلا کی جان و مال کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، اور ہم نے ابھی لائرز پروٹیکشن بل لے کے آئے، وکلا کی ویلفیئر کے کام کر رہے تھے، اور ایک ایسا لیڈر جو پرتشدد واقعات میں خود ملوث ہے، ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو تشدد کی ترغیب دیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جلاؤ گھیراؤ میں بلیو کرتا ہے، مار کٹائی میں، تشدد میں بلیو کرتا ہے، اس نے آج ایک وکیل کو شہید کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی کاروائی سے بچ جائے۔ سنگین غداری تو آپ نے کمٹ کی ہے، اسمبلیاں آپ توڑ نہیں سکتے تھے، آئین میں درج ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی۔ آپ نے جو ایڈوائس دی اسمبلیاں توڑنے کی، وہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ کامنٹ کر چکا، اور الگ مقدمہ دائر کرنے کے لیے یہ کیس چل رہا تھا کہ آرٹیکل 5 لگے گا، آرٹیکل 6 لگے گا کہ نہیں لگے گا، آپ پہ سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ہر قسم کے وسائل بروئے کار لائے جائیں، اور عمران نیازی صاحب اس کیس میں نامینیٹ ہوں، کیونکہ موٹو صرف عمران نیازی کا اس کیس میں تھا، اور کسی شخص کی نہ ان سے دشمنی تھی، نہ ان سے کوئی لین دین تھا، نہ ان سے کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی تنازع تھا، صرف ایک کیس جس کی وہ پیروی کر رہے تھے، جس میں وہ درخواست گزار تھے۔ اور یہ ہمیشہ بلوچستان سے انصاف کی آواز اٹھی ہے، وہ وکلا تحریک ہو، وہ کرد صاحب کی قربانی، اور یہ ہماری بلوچستان بار بہت قربانیاں دے چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو حملہ ہوا تھا بلوچستان کچہری میں، اس میں متعدد وکلا نے جام شہادت نوش کیا تھا، وہاں پہ بار کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج پھر بلوچستان کی دھرتی پہ یہ بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس کے پیچھے عمران نیازی صاحب کے ہاتھ ہیں، جو خون میں رنگے ہوئے، جو کرپشن میں پہلے رنگے ہوئے تھے، وہ ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں کہ دن دہاڑے ایک وکیل کو قتل کروا دینا، اس کی ٹارگٹ کلنگ کروا دینا۔ تو یہ تو پہلے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جن کے ملیٹنٹ ونگ ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو پیٹرول بم بناتے ہیں، جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں زمان پارک میں، جو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے، جن کا لیڈر آ کے بتاتا ہے کہ پیٹرول بم بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بڑی عام سی بات ہے، پیٹرول بم تو بن جاتے ہوتے ہیں،
تو یہ پیٹرول بم تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اس طرح بنتا ہے جن کا لیڈر ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرے، اس سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اس طرح کی کبھی مکروہ حرکت نہیں کرے گا۔ عمران نیازی کے ہاتھ جو کرپشن سے رنگے ہوئے تھے آج خون میں رنگے گئے ہیں، اور میرا دل بہت دکھی ہے، رنجیدہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گیا کہ آج ایک سینئر وکیل کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کے تو ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میں آج بڑا جذباتی ہوں اس معاملے پہ، اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ 2-3 تاریخیں ہو چکی تھیں، اگلی تاریخ پہ ہو سکتا ہے فیصلہ آ جاتا۔ عمران نیازی صاحب اگر آپ ٹارگٹ کلنگ پہ آ گئے ہیں اور اپنے مخالفین کو یا ان لوگوں کو جو ان کے خلاف کیسز کی پیروی کر رہے ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے خلاف کیسز کی پیروی مت کرو ورنہ انجام یہی ہوگا، تو میں اس معاملے پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم اس خون کو رائے گاں جانے دیں گے۔ جو عبدالرزاق شرف صاحب کا خون آج کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پہ آپ نے بہایا ہے، ہم اور تیزی کے ساتھ آپ کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کی پیروی کریں گے۔ ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور آپ پہ یہ قتل کی ایف آئی آر ہوگی، اور آپ کسی سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے، آپ کسی بیل کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے۔ آپ ایک کورٹ میں جاتے ہیں، 12 بیلیں آپ کو دی جاتی ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ آج عمران نیازی اگر جیل کے پیچھے ہوتا 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشن کیس میں یا توشہ خانہ کیس میں، تو آج یہ وکیل ان کی جان نہ جاتی عبدالرزاق شرف صاحب کی، آج وہ بچ جاتے۔ ان کو آج اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب کو اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملتا ہے، ان کو جیل سے بلا کے کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو، ان کو جیل سے بلا کے کہا جاتا ہے کہ ان کو سہولیات دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کو کمفرٹیبل رکھیں، اور پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، توشہ خانہ پہ سٹے دے دیا جاتا ہے، لوور جوڈیشری کے ججز کو روک دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف پروسیڈ نہیں کرنا آپ نے۔ عدلیہ پہلے اعلیٰ عدلیہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کی سہولت کاری کرتی ہے، عمران خان صاحب کے کرپشن کیسز کو روکتی ہے، پرویز الہی صاحب کے کرپشن کیسز کو روکتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب وکیل جو ان کیسز میں درخواست گزار ہے اور پیروی کر رہے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب، ہمیں اندازہ تھا کہ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بہیمانہ طریقے سے، سفاکانہ طریقے سے ایک وکیل کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کو صرف اس گناہ کی سزا ملے گی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں وکیل ہے اور درخواست گزار ہے۔ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ اس واقعے کا نوٹس بھی لے کہ یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا اور اس طرح وکیلوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تو اس ملک میں پہلے ہی انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے کردار پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، چند مخصوص ججز جو کرپشن کے کیسز میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو 9 مئی کے واقعات، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں لوگوں کی۔ آج ہم کس کے ہاتھوں پہ عبدالرزاق صاحب کا خون تلاش کریں؟ آج کس کے ہاتھوں پہ ہم یہ خون تلاش کریں اور کس سے انصاف طلب کریں کہ کون عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی پیروی کرے گا؟ ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک آرٹیکل 5 یا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آپ نے ایک عبدالرزاق کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، 100 عبدالرزاق نکلیں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ روز سوشل میڈیا پہ آ کے، انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے معصوم شکل بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، 9 مئی کے واقعات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس قتل کی واردات سے بچ جائیں گے جو آپ نے کروایا ہے۔ آپ کو تو گولی بھی نہیں لگی تھی تو آپ نے
الزامات لگانے شروع کر دیے تھے سیاسی لوگوں پہ، عسکری قیادت پہ. آج آپ نے ایک وکیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اپنے خلاف پیش ہونے کی سزا دی ہے. انہوں نے جرت کی تھی آپ کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے حوالے سے درخواست ڈالنے کی. یہ وہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ شر پسندی کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ ایک دہشت گرد کا مائنڈ سیٹ ہے جو اپنی ذات کو پاکستان سے بھی آگے رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اتنی اہم ہے کہ جلاؤ گھراؤ کیا جائے، پاکستان کی اہم تنصیبات کو آگ لگا دی جائے، مگر میری کرپشن پہ بات نہ کی جائے. یہ وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اگر قتل بھی کرنا پڑے تو میں وہ قتل بھی کر دوں. عمران خان صاحب، آپ اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس ٹارگٹ کلنگ کے، اور اس پہ کسی قسم کی آپ سے نہ رعایت برتی جائے گی نہ نرمی برتی جائے گی. آپ کو جواب بھی دینا ہوگا، جواب دہ بھی ہونا ہوگا. اور میں اپنی وکلا تنظیموں کو کہوں گا کہ پرامن رہیں. ہم یہ اشور کرواتے ہیں کہ اس کی مکمل شفاف تحقیقات ہوں گی، اور عمران نیازی نے جو یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکے گا. یہ بتا دیں کہ آپ نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، آج ہی واقعہ ہوا، ابھی ٹارگٹ کلر بھی نہیں پکڑے گئے. کیا ایسے ایویڈنس ہیں آپ کے پاس کہ اس میں ڈائریکٹ عمران خان نے؟ سب سے پہلے تو اس کیس کا موٹیو ہے. عبدالرزاق صاحب کسی ایسے کیس میں انوالوڈ ہی نہیں تھے جس میں کسی کی کوئی قتل کی دشمنی ہو، جس میں کسی کا کوئی ایسا تنازع ہو کہ جس میں کوئی دشمنی کی حد تک چلا جائے. جو کیس جس میں کسی کا موٹیو ہو سکتا ہے وہ سنگین غداری کا کیس ہے. کچھ ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں جو میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے. ابھی عمران خان صاحب کو فی الحال اس کیس میں نامنیٹ کیا جائے گا، نامزد کیا جائے گا اس قتل کے مقدمے میں، اور جیسے ہی تفتیش آگے چلے گی اور مزید معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے اس پہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. وزیراعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایک کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. کیس کے وکیل اور درخواست گزار کو آج ٹارگٹ کلنگ میں شہید